الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. میرا محترم بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے. الوداعی کے تعلق سے ایک مسئلہ بتا دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان شروع ہوگا. یہ جو رواج ہے لوگوں میں الوداعی جمعہ منانے کا، یہ جائز نہیں. لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور غمزدہ جیسی صورت بنا لیتے ہیں اور الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع کے نعرے لگاتے ہیں. یہ صحیح نہیں. ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں پھر پہنچائے گا. آئندہ سال پھر ہم رمضان کو پائیں گے اور روزے رکھیں گے. اس لیے ہم الوداع یا الوداع نہیں کہتے. اور جن کو اس بات کی توقع ہی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے وہ کہیں اب اس سے ساری بات یہ سارا مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ کی رحمت سے انسان کو اچھی امید رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کو بار بار رمضان کا مہینہ عطا کرے. اور جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے سجدے کے اندر روح کو نکلوائے. یہ انسان کو آرزو اور تمنا رکھنا چاہیے. تو الوداع یا الوداع کا جو تصور ہے غلط ہے، جائز نہیں. الوداع کے نام پہ لوگوں نے بہت ساری رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں اور باقاعدہ کچھ لوگ تو خطبے کے اندر بھی اس بات کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس لفظ کو پڑھ پڑھ کر روتے ہیں. یہ جائز نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، تو ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور میں نے بار بار کہا کہ رمضان کے تعلق سے جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں یہ بات ذکر کی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے اور محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس انسان نے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہمیں رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور احتساب کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم غور کریں کہ پچھلے سال ہمارا جو رمضان گزرا تھا، جس میں ہم نے بڑی نافرمانیاں کی تھی، اللہ کے حکموں کو توڑا تھا، کیا اس سال بھی اسی طرح گزر رہا ہے؟ ہم محاسبہ کریں اپنے نفس کا، اپنے آپ کا، اور اگر اس سے اچھی طرح گزر رہا ہے عبادتوں کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ، نبی کے طریقوں کے ساتھ، پھر ہمیں شکر کرنا چاہیے. اسی طرح شب قدر کا معاملہ ہے. ہم دیکھیں کہ کیا پچھلے سال ہم نے شب قدر گزاری تھی تو اس میں عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن حال یہ ہے کہ
کہ رات بھر سوتے رہے، آدھی رات تو شب قدر منانے میں اور شیرینی اور مٹھائی اور پتہ نہیں کیا کیا اجوان وغیرہ تقسیم کرنے میں اور لٹانے میں اور غیبتیں اور چغلی کرنے میں، اسی طرح گلیوں میں چکر لگانے میں گزار دی تھی۔ اس سال ہم محاسبہ کریں کہ ہماری شب قدر اس طرح نہیں گزرے۔ اس سال عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اور ہر وہ کام جو اللہ کو پسند کرتے ہوئے گزرے، اس بات کا محاسبہ کریں۔ محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال جس طرح گزری تھی اس سے اچھی گزارے، رمضان جس طرح گزارا تھا اس سے اچھی طرح ہم گزاریں۔ تو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے محاسبہ کرتے ہوئے اگر ہم گزاریں تو پھر اجر ثواب کی جو ہے اللہ کی طرف سے انعامات، اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی جو ہے بارش انسان کے اوپر برسے۔ تو الوداع یا الوداع یا الوداعی جمعہ منانا جائز ہے۔ الوداعی جمعہ منانے والے لوگ غلطی پر ہیں۔ ہمیں اس موقع پر یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ بار بار اس مہینے کو عطا کرنا اور ہمیں اعمال کی توفیق سے نوازنا۔ تو ہم استغفار کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے اور اچھے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، برے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں جانے والوں کی چیخ و پکار مچی ہوئی ہوگی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس کے اندر بڑے زور زور سے چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ توجہ نہیں دیں گے اور ان کو جواب دیا جائے گا۔ تو جواب یہ دیا جائے گا اولم نعمرکم، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس عمر میں وہ انسان جو نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرتے تو سمجھ جاتے؟ تم اگر حق و باطل کے درمیان امتیاز کو دیکھنا چاہتے تو جان لیتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن تم نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ جملہ کہا جائے گا اور یہ جواب دیا جائے گا اور دودکان دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور اس سے مراد علماء نے انبیاء کو لیا ہے، انبیاء کے بعد ان کے نائبین یعنی علماء کو لیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کے پاس نہ تو کوئی نبی گیا اور نہ ہی کوئی نبی کا وارث گیا، پھر بھی اس سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے قاصد انسان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ بچپن تھا، جوانی میں آیا، جوانی تھی اور جوانی سے جب ڈھلان شروع ہوا تو سفید بال آ گئے۔ یہ سفید بال تمہیں دعوت نہیں دے رہے تھے کہ تمہیں مرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی جو ہے ڈرانے میں شامل ہے۔ جس طرح نبی کو جو ہے نذیر کہا ہے اور نبی کے وارثین کو نذیر کہا ہے، اسی طرح ان کو بھی نذیر کہا ہے سفید والوں کو۔ کیا یہ قاصد تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا بڑھاپا تمہیں نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے دوسروں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ پھر کیوں تم نے جو ہے اپنی صحیح منزل کی تلاش نہیں؟ تو دکان دیا جائے گا یہ جواب۔ اب غور کریں ہم کہ ابھی تک کی ہماری جو زندگی گزری ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 17-18 سال کی عمر ہے۔ اگر کسی انسان کا انتقال 17-18 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ 17-18 سال میں انسان سن شعور کو پہنچ جاتا ہے، وہ اچھے برے کا فرق سمجھنے لگتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے 60 سال اور 70 سال کا ذکر ہی کیا کریں۔ پھر جو انسان
60 سال یا 70 سال کی زندگی گزار کر جا رہا ہے، وہ اگر نہ سمجھے تو پھر اس کی کتنی سخت پکڑ ہوگی؟ جب قیامت میں 17-18 سال کے بچے سے سوال ہوگا تو پھر 60 سال والے اور 70 سال والے سے کیوں نہیں ہوگا؟ ذرا غور کرے اپنی زندگیوں پر۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیے، لیکن انسان اس وقت افسوس کے ہاتھ مر رہا ہوگا اور شرمندہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اللہ واپس نکال لیجیے، تاکہ ہم وہ اعمال جو کرتے تھے ان سے توبہ کر لیں اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہ کریں۔ پورا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو چیزیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہے خالی وقت اور ایک ہے صحت تندرستی، کہ آج انسان کے پاس وقت ہے، آج موقع ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اور جب یہ وقت چلا جائے گا تو پھر انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں نے اس وقت کو کام میں لگا دیا۔ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ دھوکے میں پڑنے کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان یہ سوچے ارے ابھی تو کافی ٹائم میں کر لوں گا، کافی ٹائم میں توبہ کر لوں گا، کافی ٹائم میں توبہ کر لوں گا، اور ایک شکل یہ ہے کہ انسان اس کا دھیان ہی ادھر نہ جائے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اس کا دھیان ہی ادھر نہ جائے کہ اللہ بھی ہے، اس کی توجہ ہی ادھر نہ ہو کہ آخرت بھی ہے، حشر بھی ہے، قبر بھی ہے، نشر بھی ہے، توجہ ہی ادھر نہیں جا رہا، ایسی مدہوش زندگی گزار رہا ہے، تو یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ الصحت والفراغ، زندگی خود ایک نعمت ہے، زندگی کی سب سے بڑی نعمت خالی وقت کا مل جانا اور صحت اور تندرستی کا مل جانا ہے۔ کسی انسان کو تندرستی ملی ہے تو اس کی قدر کرے اور اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لے، اچھے اعمال کر لے۔ اور علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ صحت سے مراد جوانی کا موقع ہے۔ یوں تو پوری زندگی میں اگر اللہ نے صحت دی ہے تو انسان کو جو ہے اعمال کرنا چاہیے، لیکن جوانی کے اندر تندرست انسان زیادہ رہتا ہے، تو جوانی کا موقع انسان کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ لیکن انسان کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ سارا سڑا گلا مال، سارا وہ مال جو بالکل ریجیکٹ ہو چکا ہے، جس کو کوئی کھا نہیں رہا ہے، جو بدبو مارنے لگ گیا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ بھکاری کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو۔ اسی طرح انسان معاملہ کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ جو زندگی کے توانائی کے دن تھے، صحت و تندرستی کے دن تھے، جوانی کے دن تھے اور طاقت کے دن تھے، وہ سارے دن تو جو ہے گناہوں میں، منکرات میں، فواحشات میں اور اللہ سے بغاوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی میں گزار دی، سنتوں کے جنازے نکالنے میں گزار دیے، دین کا استہزاء اور مذاق اڑانے میں گزار دیے اور روگردانی میں گزار دیے، احکامات الہیہ سے پیٹ پھیرنے میں گزار دیے۔ اور جب کسی کام کے نہیں بچے، گھر والے بھی یہ کہنے لگے کہ جاؤ یہاں کیا بک بک کرتے ہو، تو پھر مسجد میں آ کے بیٹھے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ سڑا گلا مال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انسان کی عمر میں بھی توبہ کر لے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ غرض ہے کہ کیفیت شروع ہونے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے ہوش و حواس میں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، 5 وقت کے آنے سے پہلے، 5 مرحلوں کے آنے سے پہلے۔
शबाबक क़ब्ल हरमी, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। और एक हदीस में फरमाया, क्या तुम्हें इंतजार है ऐसे बुढ़ापे का जो अकल खो दे, जिसमें इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। और देखा होगा आपने भी, इंसान जब अकल खो देता है, जिसको खूसट बुढ़ापा कहते हैं, उसमें सारी तमीज़ें इंसान बाला कर देता है, उसको कुछ शोर नहीं रहता, कहाँ पेशाब कर रहा है, कहाँ पखाना कर रहा है, कहाँ क्या खा रहा है, कुछ पता नहीं रहता। तो क्या इंतजार है ऐसे बुढ़ापे का? इसलिए इंसान को चाहिए कि वो जवानी के मरहले में अल्लाह को राजी कर ले। जब तक अल्लाह ने नेमतें दी है, सेहत दी है, अल्लाह को राजी करता है। और ज़ाब्ता ये है कि जब इंसान खुशहाली के दिनों में अल्लाह को याद करता है, तो फिर अल्लाह ताला तंदुरुस्तियों के दिनों में उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसको किसी के हवाले नहीं करते, बल्कि अपनी हिफाजत में रखते। फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। यहाँ तक कि हदीस में आया कि फरिश्ते सिफारिश करते हैं, ए अल्लाह, ये तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, तुझे याद करता था, तेरी इबादतें क्या करता था, आज ये परेशान है, आज ये कमजोर है, आज ये लाचार हो गया है, इसको ऐसी ना छोड़। फरिश्ते सिफारिश करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा ऐसा मामला, चलो मेरे अपनी जिंदगी पसंद है। अल्लामा इब्न खुदामा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है अल-कबाइर के नाम से, उसमें कई सारे वाक़यात लिखे हैं। एक वाक़या लिखा है उसमें कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, वो बड़ा ही जालिम और फासिक और फाजिर आदमी था। यहाँ तक कि कौम उससे परेशान हो गई, तो उसको बस्ती से निकाल दिया और कहा कि इसको दूर दराज जंगलों में छोड़ा। जब उसको जंगलों में छोड़ दिया गया, तो उसने देखा कि कुछ खाने का तो है, चारों तरफ नजर की, इन्नहु नज़रा यमीनन व शिमाल। जब उसने दाएं देखा, बाएं देखा, कुछ नजर नहीं आया, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ नजर नहीं आया। मौत नजर आई उसको। उसने कहा, है अल्लाह, बेशक मैं गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझसे गुनाह हुए हैं, लेकिन बस्ती वालों ने तो मुझे निकाल दिया, जंगल में हूँ, मुझ यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ तू है, कि मुझे माफ कर दे, मुझे मरने से पहले मुझे माफ कर देना, मरने से पहले अपनी रिजा मुझे अता कर देना। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह के मेरे को जो है अपनी रिजा नसीब कर दे। उसका इंतकाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी गई कि मूसा, मेरे एक वली का इंतकाल हुआ है, जाओ और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाओ, और जितने लोग उसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे सबकी मगफिरत। अब लोगों में हलचल मच गई, लोग बड़ी तेजी से जो वहां पहुंचे। लोगों ने देखा, कहा मूसा, ये तो वो फाजिर और फासिक आदमी है जो गुनाह किया करता था। कहा कि अभी नमाज पढ़े, फिर अल्लाह ताला से पूछे। नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह ताला के सामने मसला रखा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यकीनन ये गुनहगार था, लेकिन जब इसको तुमने बस्ती से निकाल दिया और ये यहाँ जंगल में पड़ा था, कोई इसको नजर नहीं आया, तो इसने मुझे पुकारा, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती इस बात को कि कोई मुझे पुकारे और मैं उसकी न सुनूं। मरने से पहले इसने तौबा कर ली, मैंने इसको विलायत का ताज अता कर दिया। अल्लाह ताला सुनता है, तौबा पसंद है अल्लाह ताला। मेरे भाइयों, जिंदगी का काफी बड़ा मरहला हम गुजार चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमें एहसास नहीं हो रहा है। इस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पर कोई सुबह मर रहा है, कोई शाम को मर रहा है, कोई दोपहर को मर रहा है, कोई घर में मर रहा है, कोई अस्पताल में मर रहा है, कोई सड़क हादसे में मर रहा है, कोई काम कर रहा है, जहां पर बिल्कुल बगैर भाव के लोग मर रहे हैं, बेगिनती के लोग मर रहे हैं। लेकिन हाल ये लोगों का कि बाप मर रहा है, बेटे को कोई एहसास नहीं, बेटा मर रहा है, बाप को कोई एहसास नहीं, वही मोबाइल चलाना, वही बेफिक्री की जिंदगी गुजारना। ऐसे ऐसे वाकयात भी हैं कि एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में 50-50 लोग मर रहे, लेकिन वही बेफिक्री, वही नमाजों का छोड़ना, वही रोजों का छोड़ना, वही गुनाहों का करना। तो मेरे भाइयों, ये इबरत क्यों नहीं ले रहे हैं? अल्लामा इब्न खुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया और लिखा है कि
میں اکثر ایک بچے کو دیکھا کرتا تھا، چھوٹا سا بچہ، بہت مغموم سا رہتا تھا، نہ کھیلتا تھا نہ کوئی کام کرتا تھا، وہ بس افسردہ سا رہتا تھا۔ میں نے کہا اس سے، بیٹا کہ تو ابھی بچہ ہے، تو بچوں کے ساتھ کھیلا کر، تو ایسا کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن میں کہ کیا ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے پیدا کر دیا؟ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ آج مسلمان اپنے آپ کو بیکار سمجھ رہا ہے، اسی لیے وہ بیکار کاموں میں وقت گزارتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کیا ہے، مجھے کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے، اس لیے شباب کا قبل حرامی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی عبادت میں گزار دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب سورج سر کے اوپر آ جائے گا اور سورج کی گرمی اور تپش سے انسان پسینے میں شرابور ہوگا، ہر انسان اپنے برے اعمال کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو پسینہ ان کے منہ کو لگا دے رہا ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے پسینہ ان کے سر کے اوپر گزر رہا ہوگا، پسینے میں غرق ہوں گے۔ ایسے وقت میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے 7 لوگوں، 7 قسم کے لوگ۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو پروان چلا ہوگا اللہ کی عبادت پر، جس نے اپنی زندگی اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہوگا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بڑا ہوا ہوگا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، جوانی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جوانی ایک بڑی اہم نعمت ہے، ایک بڑی دولت ہے، اس لیے ہمیں اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ دوسری بات فرماتے ہیں، صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ تندرست یہ صحت ہے، بیمار ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے عبادت میں، اللہ کے حکام میں گزار دو۔ جو انسان صحت کے دنوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، احکام الہی پر زندگی گزارتا ہے، اس کو بیماری کے دنوں میں بغیر اعمال کرے ہوئے ثواب ملتا ہے۔ فرائض تو پڑھنا ہے اس کو، لیکن نوافل کا ثواب بغیر پڑھے ملتا ہے۔ اسی طرح فراغ کا قبل شغل، اپنے خالی وقت کو مشغولی کے وقت سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلے انسان کہتا تھا کہ میرے کو فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے۔ اب یہ ایسا زمانہ ہے کہ اللہ نے سب کو گھروں میں بند کر دیا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے فلاں کام ہے۔ گھروں میں فری اور فارغ رہنے کے بعد انسان اعمال نہیں کر رہا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر رہا ہے، تو پھر جب مشغول کر دیا جائے گا، پھر یہ انسان کہے گا کہ میں کیسے اعمال کروں، تو یہ بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑو۔ اپنی زندگی کا ایک نظام بناؤ۔ اسی طرح فرمایا، حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تاکید کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھانے کا حکم کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ زندگی ایک نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو جامد نہیں ہے، سیال نعمت ہے۔ سیال بولتے ہیں بہنے والی، ندی ہے، بہ رہی ہے، اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو پانی کو رکھے، بھر لے اپنے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ ندی تو بہ رہی ہے، زمین سے گیس نکلتی ہے، اگر ایسے ہی نکلتی رہے تو نکلتی رہے گی، اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو قید کر لے، اگر حکومت اس کا انتظام نہیں کرے تو گیس ایسے ہی برباد ہو جائے، اللہ کے عطا کردہ نعمت ایسے ہی ضائع ہو جائے، تو اس گیس کو قید کر دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک انسان کے پاس پراپرٹی ہے، زمین ہے، اس کا ارادہ ہے کہ زمین کے اندر ایک بڑا مال بناؤں گا، بہت ساری دکانیں اس میں جو ہے کاٹوں گا،
اور پھر کرائے سے دوں گا، لیکن وہ کہہ رہا بھی نہیں اگلے سال دوں گا، یا یوں سمجھیے کہ دکان بنا دی لیکن سوچ رہا ہے کرائے سے اگلے سال دوں گا۔ تو یہ زمین جامد ہے، لیکن اس کا جو پیسہ آتا، جو کرایہ آتا، وہ سیال ہے، اس کے نفع سے یہ محروم رہ گیا۔ زمین اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کا جو نفع تھا اس سے محروم رہ گیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں زندگی سیال ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو یہ زندگی قیمتی ہے، ورنہ یہ زندگی ضائع ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی گزر رہی ہے، یہ جو ایک سیکنڈ، جو ایک لمحہ گزر گیا ہے لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ والوں کے واقعات پڑھیے، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ روٹیوں کو گلا لیتے تھے اور ایسے ہی کھا لیا کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اتفاق ہوا ہو کہ کھول کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہے، کہیں پانی کا کوئی تھوڑا سا چھینٹا گر جاتا ہے تو روٹی وہاں سے لوز ہو جاتی ہے، انسان اس کو توڑ کر الگ کر دیتا ہے، کھاتے دل نہیں چاہتا اس کا، لیکن انہوں نے برسوں گزار دیے روٹی پانی میں گلا گلا کر کھاتے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اگر میں روٹی گلا کر نہیں کھاؤں اور ایسی سوکھی روٹی چاپ کر کھاؤں، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور میں پانی سے گلا کر کھاتا ہوں تو اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 50 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہ زندگی ہے اللہ والوں۔ شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ 40 سال تک ستو بھاگتے رہے، اور کہا، کسی نے پوچھا تو کہ ستو بھاگنے میں وقت کم لگتا ہے، روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ میں 40 سال سے ستو اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت زیادہ کر سکوں۔ روٹی کھانے میں اور ستو بھاگنے میں میں نے اندازہ لگایا تو میں 70 مرتبہ اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہوں۔ اپنے وقت کو پہنچایا۔ آج ہماری زندگیاں ایسی غفلت میں گزر رہی، احساس نہیں ہے، ہم قدر نہیں کر رہے اپنی زندگی۔ بھائیو زندگی نعمت ہے، چلی گئی دوبارہ نہیں ملے گی۔ زندگی کا جو لمحہ چلا گیا واپس نہیں آئے گا، اور ایک بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں دیکھ کر جو نسل پروان چل رہی ہے، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ زندگی کا صحیح رخ متعین نہیں کر پائے۔ ہم اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو اپائش بنا کر جا رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ اللہ کا باغی بنا کر جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو عبادت میں لگائیے اور اس کا عملی ثبوت دیجیے کہ آپ خود عمل کریں تو بچہ آپ کو دیکھ کر عمل کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ تھا، لیکن 150 سے زیادہ نمازی نہیں بڑھے۔ روزوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے رکھے ہیں کس نے نہیں رکھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور آگے فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اس لیے کہ روزہ خالص میرے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے، لیکن روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے اللہ۔ تو روزہ رکھنے والے کو اللہ خود ملتا ہے، لیکن ہم نے نہیں۔ تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور ان روزوں کی جو چھوٹ گئے ہیں یا نہیں رکھے قضا کرنا چاہیے۔ اب آخر میں سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں، دنیا میں اس طرح کا ماحول، یعنی بعض کو امیر بنا دیا بعض کو غریب بنا دیا، اگر اس طرح نہیں کرتا، رزق کو پھیلا دیتا اور سارے ہی مالدار ہو جاتے، تو زمین میں کیا ہوتا؟ بغاوت پھیل جاتی، بغاوت، سب باقی ہو جاتے اور قتل و غارت گیری عام ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، بعض غریب ہیں اور بعض امیر ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور کوئی امیر ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ غریبوں کا اور امیروں کا نظام کس طرح چلتے رہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دو بندوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے میں بیان کر چکا ہوں، حالانکہ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، اس کو ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کر کے ہم بندوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو صدقۃ الفطر کا اب موقع ہے، 2-4 منٹ میں صدقۃ الفطر کے ضروری مسائل سمجھ لیں۔ انسان نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں حتی الامکان اس کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کی برائی ہو گئی، اگر نہیں ہوئی تو سننے میں آ گئی، یا کوئی لغزش ہو گئی، تو ان لغزشوں کے کفارے کے لیے، ان لغزشوں کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کا نظام۔ نماز میں غلطی ہو جائے یعنی بھولے سے، جان بوجھ کر نہیں، سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ اگر بھول سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ اگر بھولے سے فرض میں تاخیر ہو گئی، سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ تو بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور وہ واجب درجے کی یا واجب سے کم درجے کی ہے تو سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن واجب سے بڑی غلطی ہے یعنی فرض چھوٹ رہا ہے تو پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز کو ڈبل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح روزے کے اندر اگر کوئی غلطی بھولے سے ہو جائے تو اس کے لیے صدقۃ الفطر کا نظام ہے۔ صدقۃ الفطر روزوں کا یہ تکمیلہ ہے۔ اب ادا کس طرح کرنا ہے؟ میں نے بتایا تھا ہر اس انسان پر صدقۃ الفطر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر یا تو سونا ہے یا چاندی ہے یا تجارت کا مال ہے یا نقد روپیے ہیں، 4 چیزیں ہو گئی۔ صدقۃ الفطر میں یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور صدقۃ الفطر میں 5ویں چیز بھی ملائی ہے، یعنی ضرورت سے زائد سامان۔ اگر یہ 5 طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور ان 5 کو ملا کر اتنا پیسہ بن رہا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ نہیں آیا سمجھ؟ دیکھو زکوٰۃ کا میں نے بیان کیا تھا، زکوٰۃ کا نصاب ہے 4 چیزیں، سونا، چاندی اور تجارت کا سامان اور نقد روپیے، یہ 4 چیزیں۔ اب چاروں کو الگ الگ سمجھ لیں مختصر۔ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یا 52.5 تولہ 612 گرام، 7.5 تولہ 87 گرام، بتایا تھا نا میں نے اس سے پہلے جب بیان کیا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوگی، یا نقد روپیے اتنے ہیں انسان کے پاس جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح تجارت کا سامان انسان کے پاس اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہ انسان صدقۃ الفطر لے نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لیکن کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپیے ہیں، کچھ تجارت کا تھوڑا بہت سامان ہے، تو اب ایسے انسان کے اوپر بھی کیا ہے؟ سب کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن رہے ہیں پیسے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ صدقۃ الفطر نہیں لے سکتا۔ لیکن صدقۃ الفطر میں ایک چیز کو بڑھانا ہے، اس میں ضرورت سے زائد سامان کو بھی بڑھانا ہے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ تجارت کا سامان اور کچھ نقد پیسے اور ضرورت سے زائد سامان۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ ضرورت سے زائد سامان اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے 1 موٹر سائیکل کی، آپ کے پاس 2 رکھی ہوئی ہیں، اب جو 1 رکھی ہے وہ بھی جوڑے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو جوڑیں گے، اس کی قیمت، اور یہ 4 چیزوں کی قیمت جوڑیں گے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم بن رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اب آگے مسئلہ سمجھ، نہیں آیا تو سمجھ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو
تو صدقۃ الفطر نکالنا ہر مسلمان پر جو نصاب کا مالک ہے ضروری ہے، واجب ہے، اور مرد کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی نکالے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالے گا، یہاں تک کہ جو بچہ عید الفطر کے دن پیدا ہوا ہے اس کے لیے اس کی طرف سے بھی نکالے گا، اور جو رخصت ہو گیا ہے اس کی طرف سے نہیں نکالے گا۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا، بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا، اسی طرح بالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا، یہ اس مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر نکال دے تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تو طے مسئلہ۔ اب نکالنا کن چیز سے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں خصوصاً بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ہے گیہوں، گیہوں سے اگر کوئی زیادہ ہی غریب ہے، یعنی اس کے بعد صرف اتنے ہی پیسے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی خرید لے، اگر یہ لمبا تھوڑا سا صدقۃ الفطر نکال دے گا تو غریب ہو جائے گا، تو یہ کیا کرے؟ گیہوں سے صدقۃ الفطر نکال دے۔ لیکن جو تھوڑا بڑا مالدار ہے، زیادہ پراپرٹی کا مالک ہے، زیادہ مالیت کا مالک ہے، تو پھر اس انسان کو کھجور سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ گیہوں سے نکالیں گے تو 1 کلو 633 گرام نکالنا ہے، کتنا؟ 1 کلو 633 گرام، احتیاط کے طور پر بتا دیتے ہیں 1.25 کلو یا 2 کلو۔ اور جو کھجور سے نکالے گا اس کو نکالنا ہے 3 کلو 266 گرام، 3 کلو 266 گرام گیہوں کا ڈبل۔ اور جو زیادہ مالدار ہیں، ان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ مالدار، ان کو چاہیے کہ وہ کشمش سے نکالیں، اور کشمش سے نکالنے کی صورت میں بھی 3 کلو 266 گرام یا اس کی قیمت کشمش۔ یہ 3 طریقے سے صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ مالدار، کم مالدار اور اس سے کم مالدار۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا مال دیا ہے، جس کو جیسی حیثیت دی ہے، ویسا نکالنا چاہیے۔ اب کس کو دینا ہے صدقۃ الفطر؟ تو دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، اس لیے کہ یہ دیکھو واجب چیز ہے، اور واجب کو اس کے مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی مالدار کو آپ نے دے دیا ہے تو ادا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ یہ واجب چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اوپر لاگو کی گئی ہیں، شریعت کی طرف سے لاگو کی گئی ہیں۔ اگر آپ نے غیر مستحق کو دے دیا تو نہ تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہ صدقۃ الفطر ادا ہوگی۔ مستحق جو اتنے پیسے کا مالک نہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید لے، اور وہ سامان بھی دیکھا جائے گا کہ کس قسم کا ہے، کہ 1 لاکھ کی 2 موٹر سائیکل ہے، ابھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صدقۃ الفطر نہیں لے سکتا۔ کسی انسان کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہی اتنا ہے، ایک گھر میں وہ رہ سکتا ہے، لیکن 4 کمرے اس کے بنے ہوئے ہیں، کرائے پہ کمرے چل رہے ہیں، اب اس کو صدقۃ الفطر دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ دکان ہے اس کی، اور دکان میں اتنا سامان بھرا ہوا ہے کہ اگر اس سامان کا اگر بجٹ لگائیں، اس کا اندازہ لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی اس سے آ سکتی ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ادا نہیں ہوگا۔ یا یوں سمجھیے کہ سارے گاؤں والے ایک انسان کو جا کے صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، 10-15 لوگوں نے دیا تھا کہ وہ خود مالدار ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اتنا کسی ایک غریب کو دے دینا کہ وہ خود مالدار بن جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اس لیے کہ ان کی حالت اچھی طرح پتا لیتی ہے، کون کتنا غریب ہے، کون کتنا مالدار ہے۔ عام طور پہ جو رواج ہے کہ ایک ہی انسان کو پورا گاؤں صدقۃ الفطر دے رہا ہے تو وہ خود مالدار ہو گیا، 4-5 کا لیا صدقۃ الفطر، اب مالدار ہو گیا، اس سے کہو تو بھی نکال، ٹھیک ہے نا؟ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ کسی کے پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پوچھ سکتا ہے، آپ مسائل پوچھنے میں شرمایا نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے وہ لوگ جو نہیں جانتے ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، لیکن تھوڑا اس بات کا خیال رکھو کہ نماز میں جب انسان آئے تو میرے سے بعض لوگ پوچھتے ہیں
15-15 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہوں، جب تک ان کی بات پوری نہیں ہو جاتی میں اندر نہیں جاتا ہوں۔ تو میرے پاس کوئی آئے گا تو میں بالکل تسلی سے جب تک نہیں سمجھا دوں گا میں نہیں چھوڑوں گا، وہ اگر جانا چاہے گا تو آپ مسئلے پوچھو، لیکن تھوڑا اس بات کا لحاظ رکھو کہ کوئی میں مشین تو ہو نہیں، پنکھا تو ہو نہیں میں کہ بٹن دبائی فوراً چالو ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ایک گیا 10 منٹ میں بیٹھے ہی پڑھنے کے لیے قرآن پڑھا، دوسرا گیا، پھر جا کر لیٹ بیٹھا، پھر تیسرا گیا، مان لو کبھی لیٹا پھر آ گیا۔ ابھی صبح سے ابھی تک کم سے کم 10 سے 12 لوگ آ چکے ہیں، کیا انسان سو پائے گا اور کیا پڑھ پائے گا یا کچھ عبادت کر پائے گا؟ تھوڑا اس بات کا خیال رکھو۔ اس لیے نماز میں کسی بھی نماز میں مل لو، آپ کسی بھی نماز میں مل لو، میں آپ کا مسئلہ حل کرنے سے میں کرتا نہیں، بس یہ ہے کہ تھوڑا میرا بھی جو ہے نظام بنا ہوا ہے، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، میرا نظام یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے پوری ایک فہرست بنا رکھی ہے کہ مجھے فجر کے بعد کیا کرنا ہے 8 بجے تک، 8 بجے سے 9 بجے تک کیا کرنا ہے، 9 سے 10 کیا کرنا ہے، 10 سے 11 کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، ظہر سے پہلے کیا کرنا ہے، پورا میں نے 24 گھنٹے کا ایک نظام بنا رکھا ہے، اس کے تحت میں چلتا ہوں۔ اگر کوئی کام میرا چھوٹ جاتا ہے تو میں اس کو جب تک عشاء کے بعد کر نہیں لیتا ہوں سوتا نہیں۔ اب اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو کیا کچھ کام ہو پائے گا؟ اس لیے آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں۔ میری مدد یہ ہے کہ آپ وقت کا لحاظ کریں، اور آپ کی مدد یہ ہے کہ جو آپ پوچھیں میں بتاؤں، تو اس کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ آپ لے کر آئیے، آپ کو بتایا جائے گا، تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو